أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله لأهله والصلاة والسلام على أهلها واللعنة الداعمة على أعدائهم أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. عزیزان محترم سامعین گرامی قدر، جیسا کہ میں نے آپ عزیزان کے سامنے سورہ انسان کی آیتوں کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یہ سورہ مبارکہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اور ان کے شوہر علی بن ابی طالب اور ان کے بیٹے حسنین کی شان میں نازل ہوئی ہے. یہ اس سورہ مبارکہ کے شان نزول کے بارے میں آپ عزیزان جانتے ہیں، کلی اعتبار سے آپ کے ذہن میں ہوگا، اس لیے میں فقط اشارہ کرتے ہوئے اپنے موضوع سے متصل ہونا چاہوں گا کہ ایک مرتبہ حسنین بیمار ہوئے، تو اسی وجہ سے انہوں نے نظر رکھی جناب فضا نے، حضرت علی علیہ السلام نے اور بی فاطمہ الزہرا نے کہ جب یہ صحتیاب ہو جائیں گے تو ہم روزہ رکھیں گے. 3 دن کا انہوں نے روزہ رکھا. جب وہ صحتیاب ہو گئے تو پہلے دن روزہ رکھا، دوسرے دن، تیسرے دن، تینوں دن کوئی نہ کوئی سائل در پہ آ گیا اور انہوں نے اپنا کھانا اس سائل کو دے دیا. جب پیغمبر اسلام کو یہ معلوم ہوا کہ بھوک کے مارے میرے خاندان لرز رہے ہیں، جب حسنین کو دیکھا، خود سیدہ کو دیکھا، تو اس وقت جبرائیل امین نازل ہوئے اور پیغمبر اسلام کو یہ خوشخبری سنائی کہ آپ کو مبارک ہو کہ سیدہ فاطمہ زہرا امیر المومنین اور ان کے آل کے شان میں یہ خداوند متعال نے یہ سورت بھیجی ہے، ان کے شان کے لیے یہ سورت نازل کی ہے، جس سورت کا نام، اس سورہ مبارکہ کے 3 نام ہیں. پہلا حل عطا، جو دوسرا انسان، اور تیسرا نام ہے جیسے دہر. یہ تینوں نام اس سورہ مبارکہ کی پہلی آیت سے ہی لی گئی ہیں. حل عطا علی الانسان حین من الدہر. عزیزان محترم، سیدہ فاطمہ، یہ جیسے کہ یہ روز سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے مخصوص ہیں کیونکہ سیدہ کی ولادت کے ایام ہیں، تو اس مناسبت سے فقط ایک جملہ اس کے بعد میں اپنے ان آیات کا ترجمہ کرنا چاہوں گا. سیدہ فاطمہ زہرا وہ ہستی ہیں، ان کی اگر نورانی چہرے کی بات کی جائے تو اتنا چہرہ روشن ہے کہ چاند بھی شرما جائے، سورج بھی شرما جائے، ستاروں کی چمکتی روشنی بھی مرجھا جاتی ہے جب سیدہ فاطمہ زہرا کے چہرے کی بات آ جائے. کیونکہ روایات میں موجود ہے، خداوند متعال نے قرآن مجید میں بھی ارشاد فرمایا ہے کہ جنت میں، خداوند متعال نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں سورج کی روشنی اور اس کی گرمی نہیں ہوگی، لیکن اچانک ایک دن ایسا بھی ہوگا کہ یہ اہل محشر، اہل جنت خداوند متعال سے سوال کریں گے، اے پروردگار کہ کیا ہو گیا، آپ نے وعدہ کیا تھا کہ میں جنت میں سورج کی روشنی نہیں کروں گا اور اسے یہ اجازت نہیں ہوگی کہ اس طلوع کرے جنت میں، لیکن آج ہمیں کچھ گرمی محسوس ہو رہی ہے اور اتنا روشن ہو گیا ہے جنت کہ ہم پریشان ہیں. تو اس وقت خداوند متعال ارشاد فرمائیں گے کہ میں نے تم سے جو وعدہ کیا تھا کہ سورج کی روشنی نہیں ہوگی، لیکن یہ سیدہ فاطمہ زہرا کے تبسم کی روشنی ہے جس کی وجہ سے جنت اتنی روشنی اور نورانی ہو چکی ہے. یہ سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہیں.
کہ جن کی شان میں یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی. ارشاد ہوا هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. کیا انسان پر ایسا وقت نہیں گزرا کہ یہ انسان قابل ذکر شے نہ تھا. کیا انسان پر ایسا وقت نہ گزرا کہ یہ انسان قابل ذکر شے نہ تھا. دوسری آیت انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ. بے تحقیق ہم نے اس انسان کو ملے ہوئے پانی سے خلق کیا ہے. وجہ کیا ہے, کیوں خلق کیا؟ نبتلی, تاکہ ہم اس انسان سے امتحان لے سکیں. فجعلناہ سمیعا بصیرا. جب ہم نے اس انسان کو خلق کیا امتحان کے لیے تو ہم نے اسے قوت بصارت بھی دے دی اور قوت سماعت بھی دے دی. جب ہم نے اس انسان کو قوت سماعت اور قوت بصارت دے دی تو اس کے بعد ہم نے انا ہدینا السبیل اما شاکرا و اما کفورا, ہم نے اپنے راستے کی ہدایت کر دی اس انسان کو. اب اس انسان کی مرضی ہے کہ اس ہدایت کے راستے کو قبول کرے یا اس ہدایت کے راستے کا انکار کر دے. بھائی ایک بار پھر اس آیت مبارکہ پر غور فرمائیں. کیا کہا کہ انا ہدینا السبیل اما شاکرا و اما کفورا, کہ ہم نے ہدایت کے راستے کی ہدایت کی کر دی ہے. ہم نے راستے کی ہدایت کر دی ہے. اللہ کہتا ہے کہ ہم نے راستے کی ہدایت کر دی ہے, لیکن ملا آج تک نہیں سمجھ سکا. کہتا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم, اے میرے پروردگار ہمیں راستے کی ہدایت کر. اتنا ضدی ہے, جو اللہ کی نہیں مانتا وہ پیغمبر کی کہاں سے مانے گا؟ انا ہدینا السبیل اما شاکرا و اما کفورا, ہم نے راستے کی ہدایت کر دی ہے. اور ملا کہتا ہے کہ نہیں, ہمیں راستہ دکھا, ہم نے ابھی تک راستہ نہیں دیکھا. جس نے علی کو چھوڑ دیا مستقیم علی ہے, علی کو چھوڑ دیا اس کے زندگی میں نہ کچھ بچا ہے نہ آخرت میں اسے کچھ ملے گا. بھائی عجیب بات یہ ہے کہ یہ کیونکہ یہ سورہ ان ہستیوں کے شان میں ہے کہ اگر کوئی اس دنیا میں ان سے دشمنی کرے, اگر ہم ان کے دشمنوں کا نام دنیا میں لے لیں تو خدا کی قسم پولیس آ جاتی ہے. جن کے نام سے پولیس اس دنیا میں آ جائے کیا آخرت میں جنت ملے گی؟ دنیا میں جیل مل جائے تو آخرت میں جنت نہیں مل سکتی. اتنے بدبخت ہیں خدا کی قسم. جاؤ سیدہ فاطمہ زہرا کے قاتل کا نام بازار میں کسی بھی جگہ پر لے لو, جیل ملے گی. جن کے نام سے منحوسوں کے اس دنیا میں جیل ملتی ہو, آخرت میں جنت نہیں جہنم ہی ملے گی. اتنے بدبخت انسان دیکھیں, یہ سیدہ ہے, فاطمہ زہرا ہے, ان کے دشمن کتنا پست ہے آپ نے مشاہدہ ابھی ابھی کر لیا ہے. ایک آیت آپ کی خدمت میں اور اس کے بعد اس آیت مبارکہ کی شان نزول آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا. اجعلتم سقایت الحاج و عمارت المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ لا یستوون عند اللہ واللہ لا یہدی القوم الظالمین. خداوند متعال نے ارشاد فرمایا, کیا حاجیوں کو پانی پلانا اور کعبۃ اللہ کی تعمیر کاری میں حصہ لینا, حاجیوں کو پانی پلانا اور خانہ کعبہ کی تعمیر کاری میں حصہ لینا, یہ اس شخص کے برابر ہو سکتے ہیں جس نے کمن آمن باللہ, اللہ پر ایمان لایا, والیوم الآخر, روز قیامت پر ایمان لایا, وجاہد فی سبیل اللہ, اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا,
لا یستوون عند اللہ، یہ لوگ اللہ کے برابر، اللہ کے ہاں برابر نہیں ہو سکتے، واہ 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 اللہ کے ہاں برابر نہیں ہو سکتے۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد کی ذات واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور خداوند متعال ظالمین قوم کو ہدایت نہیں کرتا۔ ایک دن کیا ہوا کہ جناب عباس ابن عبد المطلب اور شبیہ بن عبداللہ، یہ دونوں رسول خدا کے قریبی رشتہ داروں میں سے ہیں۔ ایک چچا ہے پیغمبر اسلام کا اور امیر المومنین کا، اور دوسرا قریبی رشتہ دار ہی ہے۔ تو ان دونوں کے درمیان یہ بحث چل رہی تھی کہ عبداللہ کہہ رہے تھے کہ میں افضل ہوں تم سے، میری فضیلت یہ ہے کہ جب خانہ کعبہ، خانہ خدا میں جو مومنین حج کرنے کے لیے آتے ہیں، میں ان کو آب زمزم سے سیراب کرتا ہوں، میری فضیلت تم سے کہیں زیادہ ہے۔ اور میری دوسری فضیلت یہ ہے کہ میں رسول کا چچا ہوں۔ تو اس بات پر شبیہ ابن عبداللہ کہنے لگا کہ نہیں، میں تم سے زیادہ افضل ہوں، دلیل کیا ہے، تمہاری کیا فضیلت ہے؟ تو کہنے لگا کیونکہ میں نے کعبۃ اللہ کی چابیاں میرے پاس ہیں، اللہ نے مجھے امین بنایا ہے، میری مرضی جب چاہوں کعبۃ اللہ میں آ جاؤں، جب بند کر کے چلا جاؤں، یہ میری فضیلت ہے۔ تو ان کے درمیان یہ مفاخرہ چل رہا تھا کہ اتنے میں امیر المومنین علی ابن ابی طالب کا وہاں سے گزر ہوا۔ تو عباس نے امیر المومنین سے مخاطب ہو کر کہا کہ بھتیجے ادھر آؤ، تمہیں کام ہے۔ جب علی علیہ السلام آئے تو ان سے کہنے لگے کہ ہمارے درمیان یہ مسئلہ ہے، اس کا حل بتائیں کہ میں افضل ہوں یا یہ افضل ہے۔ تو امیر المومنین نے دونوں سے پوچھا کہ تم نے کیا بیان کیا اور اس کی فضیلت کیا ہے، تو میں تمہارا فیصلہ کر دیتا ہوں۔ دونوں نے مدعا پیش کیا جو آپ کے سامنے میں نے ابھی عرض کیا ہے۔ تو جانتے ہیں امیر المومنین نے کیا کہا کہ تم دونوں سے افضل وہ شخص ہے جس نے اپنی تلوار سے تمہاری ناک رگڑ رگڑ کے تمہیں مسلمان بنایا ہے، جس نے اپنی تلوار سے تمہاری ناک رگڑ رگڑ کے تمہیں مسلمان بنایا ہے، وہ تم دونوں سے افضل ہے۔ کہا وہ کون ہے؟ کہا میں علی ابن ابی طالب ہوں جس نے تمہیں مسلمان بنایا ہے۔ تو حضرت عباس کیونکہ چچا تھے، کہا کہ یا علی تم نے مجھ سے اس طرح بات کی ہے، ناراض ہو گئے، پیغمبر اسلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ یا رسول اللہ آج علی ابن ابی طالب نے مجھ سے اس طرح سے بات کی ہے۔ تو اس وقت یہ آیت نازل ہوئی، اجعلتم سیاقت الحاج و امارت المسجد الحرام۔ یہ آیت جب نازل ہوئی تو اس وقت اللہ کے رسول نے اپنی چچا سے مخاطب ہو کر کہا کہ اے چچا، اے عباس، میں تو تمہارا ساتھ دوں لیکن اللہ علی کے طرف سے لڑ رہا ہے۔ بھائی اللہ علی کے طرف سے کھڑا ہو گیا ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں اس میں؟ یہ ہے میرے علی ابن ابی طالب، یہ ہے ولایت کے حقیقی وارث اور ولایت کے حقیقی معنی میں جس کی پیروی کی جائے۔ ایک اور آیت جس میں خداوند متعال نے ارشاد فرمایا الذین آمنوا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم اعظم درجۃ عند اللہ اولئک هم الفائزون۔ تمام مفسرین قرآن نے یہ لکھا ہے کہ یہ آیت علی ابن ابی طالب کی شان میں نازل ہوئی۔ اب ترجمہ سنیں اور آپ کی زحمتیں تمام، فقط ترجمہ۔ الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ، وہ لوگ جو ایمان لائے اور ہجرت کی، وجاہدوا فی سبیل اللہ، اور اللہ کی راہ میں جہاد کی، بے اموالہم، اپنی مال کے ذریعے سے، وانفسہم، اور اپنی جانوں کے ذریعے سے، اعظم درجۃ عند اللہ اولئک هم الفائزون، یہ وہ لوگ ہیں جن کا درجہ عظیم ہے اللہ کے پاس، اور یہ وہی ہیں جو کامیاب ہیں۔
یہ اس آیت مبارکہ کا ترجمہ تھا. تھوڑا غور کریں کہ خداوند متعالی اس آیت کریمہ میں پہلے کہا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ کہ وہ لوگ جنہوں نے جہاد کیا اللہ کے راہ میں اپنی مال سے اور اپنی جان سے، کیونکہ قرآن اور پروردگار ایسے مسلمان دیکھ رہے تھے جو اللہ کے لیے اپنا جان تو دے سکتے تھے لیکن اپنی مال کی قربانی کبھی نہیں دے سکتے تھے. یہی وجہ ہے کہ اللہ نے کہا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ. صلوات پڑھیں محمد والے محمد.